میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا روزے، رمضان کے روزے اور نفل اور سنت روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر آدھے دن تک ہے۔ البتہ صبح صادق یعنی سحری کے وقت کے ختم سے پہلے ہی نیت کر لینا افضل ہے۔ آدھے دن سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب کا آدھا دن۔ اس کو مثال کے طور پر اس طریقے سے سمجھ لیں، اگر 6 بجے صبح صادق ہوا یعنی سحری کا وقت ختم ہو اور 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے شام میں، تو پورا دن 12 گھنٹے کا ہوگا اور آدھا دن 12 بجے ہوگا۔ رمضان شریف کے قضا روزوں، نفل کے قضا روزوں اور کفارے کے روزوں میں صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ فرق سمجھ لیجئے گا، رمضان کے روزے، نفل اور سنت روزوں میں آدھے دن سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر قضا رمضان کے روزے ہوں یا کوئی نفل اور سنت روزہ رکھ کے توڑ دیا تھا اس کی قضا کے روزے ہوں یا کفارے کے روزے ہوں، تو اس کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ اگر صبح صادق یعنی سحری کے ختم کے بعد ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت کرے گی تو روزہ ادا نہیں ہوگا، البتہ یہ جو روزہ رکھ لیا ہے وہ ایک نفل روزہ ہو جائے گا اور نفل روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ تو روزے سے متعلق تھی۔ اب آئندہ ہم جو ہیں روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ آپ حضرات کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ مفتی صاحب جی، یہ آپ نے جو بولا اس میں 21 پوائنٹ میں سگریٹ پان گٹکا کا استعمال بند کرے بول کے، جی جی جی، یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ مفتی سید احمد پالمپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ بیان مطلب کرتے وقت مسائل بتاتے وقت بھی پان وغیرہ کھاتے تھے، وہ تو وہ جائز ہے کیا؟ مطلب کیسا ہے اس کا مسئلہ کچھ؟ پان تو درست ہے، پان درست ہے، مطلب کہ مباح ہے، اس کو لوگ سنت کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مفتی سعید صاحب میرے استاد ہیں بخاری، میں نے ان سے ہی پڑھی ہے، تو بہرحال تو وہ بیان وغیرہ کرتے وقت کھاتے تھے، تو اس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں یہ معلوم ہے کہ وہ پان مسئلے بتاتے وقت جو ہے ان کی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ مسئلے وغیرہ بتاتے وقت جو ہے اچھا ایک اچھا گلاس کا یوز کرتے تھے تھوکنے کے لیے سائڈ میں۔ اچھا اچھا، دانت چکے نہیں ہاں تھے ان کے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگا ہو، تو یہ میں بتا رہا ہوں پان ہے، سگریٹ ہے، وہ پان ہے یا گٹسا ہے، جی تو جی یہ چیزیں جو ہے مباح ہیں، ان کو حرام یا کے درجے میں تو نہیں لایا جائے گا۔ اگر یہ مضر صحت ہو یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں یہ مکروہ کہلائے گا۔ اچھا سر میرا یہ سوال ہے، جی عامر السلام بھائی علیکم پوچھیں۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ میں نماز بالکل پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں کیونکہ میں جب پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں کافی دیر تک بیٹھ کر رہتا ہوں، بٹ اٹھتا ہوں تو ایک بوند گر جاتے، تو ایسے کر سکتا ہوں کہ مطلب یہ شخص کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں کہ مطلب اگر وہ گر بھی گیا کپڑے پہ میں دوسرا کپڑا پہن کے پڑھ لوں، اس سے ایک دم میں شخص کی نماز ایک دم پیچھے میں جا رہا ہوں، ایک دم پڑھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہاں بالکل میں پیچھے کافی جائیں گے۔ دیر تک اول تو یہ سمجھ لیجیے گا، اگر پیشاب کر لینے کے بعد پیشاب کے قطرے کے نکل کر ٹپک جانے کا یقین ہے تو ایسی صورت میں تو آپ استنجا لیجئے اور اپنے اس کپڑے کو جس پر پیشاب ٹپکا ہے اتنے حصے کے کپڑے کو دھو لیجئے، اور اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو ہرگز جو ہے اس پر عمل نہ کرے۔ اور دیکھیے پیشاب کرتے وقت ہم پیشاب ایسی اٹھ جاتے نہیں، خوب مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب نالی سے کوئی بھی قطرہ نالی میں باقی نہیں ہے۔ اس مطمئن ہونے کے لیے کوئی جو ہے تھکارتا ہے،
کوئی اس طرح کرتا ہے تاکہ جو نالی میں پیشاب کی نالی میں قطرہ ہے وہ نکل جائے، لیکن پھر بھی نکلتا ہے اور ٹپرا کرتا ہے، اس کے لیے آپ مٹی کا ڈھیلا یوز کریں. سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب اٹھے تو ٹیشو پیپر جو آتا ہے یا ایک کوئی کپڑا لے لیں، آپ اس کپڑے کو ٹیشو پیپر کو اس پہ ٹوپے پہ لگا دیں اور کھڑے ہو جائیں اور پینٹ چیک کر لیں، پینٹ بند کر لیں. پھر آپ کو وضو خانے تک آتے آتے، کیونکہ بعض لوگوں کا چلنے کے بعد ہی خطرہ نکلتا ہے، تو اگر آپ کو وضو خانے تک آتے ہوئے ایسا لگے کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے، تو آپ وہیں پر اپنے وہ ٹیشو پیپر اور اس کپڑے کو نکال کر الگ رکھ دیں اور اپنا کیا ہے یا استنجا کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا کپڑا خراب نہیں ہوگا، پھر وضو کر لیں آپ. سمجھ میں آ گیا عامر بھائی؟ جی، بٹ ایسے کر سکتے ہیں صرف وہ ٹیشو پیپر نکال کے پھینک کے اور وضو کر لیں، یا اس کو دھونا ضروری ہے؟ ہاں، اگر وہ اتنا نکلا ہے کہ ٹوپے کے سوراخ سے بالکل سائڈ میں بھی پیشاب لگ گیا تو دھونا ضروری، اور وہ اتنا سا لگا کہ نکل کر ٹیشو پیپر میں جذب ہو گیا اور پیشاب وہ جو سوراخ ہے اس سوراخ کے ارد گرد سائڈ میں نہیں لگا ہے پیشاب بالکل بھی، تو ایسی صورت میں دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ دھونا ضروری نہیں، کیونکہ بہت ہی کم نکلتا ہے، تو آئی ہاں تھنک یہ اس کیس پہ تو میں اس کو کر سکتا ہوں. ہاں، تو جی، آپ بہت بہت ایسے شکریہ. کریں، یہ تو کر ہی لیں. ایک چیز اور لے لیں، اب تو خیر گرمی آ گئی ہے لیکن چلو لے لیں، اجوائن اور تل جو آتے ہیں نا گجک وغیرہ میں ڈلتے ہیں، جی اس کو مکس کر کے ماؤتھ فریشنر کی طرح آپ کھا لیا کریں. مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح سے کیا تھا. وائٹ تل نا، جو سفید جی تل ہوتا ہے، جی 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 اس کو. جی جی جی، بہت بہت شکریہ. جی. اور کوئی پوچھیں گے عمر بھائی؟ جی، شروع کے 6 پوائنٹس ریپیٹ کریں گے کیا؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں کرائیں گے. جی، میرے مطلب 7 سے میں نے پورے لکھے 25 تک. اچھا اچھا اچھا. تو اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ فرائض اور واجب نمازوں کی اور عبادات کی ادائیگی ہو ابھی سے، وہ تو کرنی ہے، لیکن جو چھوٹ گئی ہیں ان کی توبہ و استغفار کا اہتمام پہلا پوائنٹ تھا. کیونکہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے اور ذمے میں کچھ نمازیں قضا وغیرہ روزے ہوں گے، تو سابقہ اور پچھلی زندگی میں جو گناہ ہیں، توبہ اور برے خیالات اور طرح طرح کی خرافات تھیں، آنکھ سے، ناک سے اور ہاتھ پیروں سے جو گناہ کیے تھے، وہ ان سے سچی پکی توبہ کرے تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال اور ویلکم کر رہے ہو. دوسری چیز تھی رمضان المبارک کی جو خاص عبادتیں ہیں، جیسے کہ تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، کیونکہ لوگ باگ خصوصاً زکوٰۃ کو رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ رمضان میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر سال پوری ہو جاتی ہے تو بہرحال وہ تو زکوٰۃ کے مسائل ہیں. تو ان مسائل کو سیکھیں، رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ آلریڈی پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کو سکھائیں. تیسرا پوائنٹ تھا اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا تقوی کا عملی پریکٹیکل والا مہینہ ہے. اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کے جو فرض ہونے کا جو ریزن بتایا ہے وہ بھی تقوی و پرہیزگاری کا حاصل ہو جانا ہے. چوتھا پوائنٹ تھا رشتہ داریوں کو نبھانا. رشتہ داریوں کو نبھانا، کسی سے رشتہ داریوں کو منقطع کر لیا ہے تو اس کو پھر جوڑ لیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ دار ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لہذا رمضان آنے سے پہلے اس سنگین گناہ سے توبہ ہو اور رشتہ داروں سے مکمل کیا ہو، صلہ رحمی ہو، قطع رحمی نہ ہو. پانچواں پوائنٹ تھا دل کو صاف کریں. ہمارے دل میں بہت جیلسی ہوتی ہے، نفرت ہوتا ہے، انتقام کے جذبے ہوتے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس سینے میں کینہ ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. لہذا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ان خرافات سے، ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے عبادت کی طرف متوجہ کرے. اور حقیقت میں متقی و پرہیزگار وہی ہے جس کے سینے میں نہ عداوت ہو، نہ دشمنی ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ جیلسی. جی